کر کھڑے ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ حدیث کے راوی بھی ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حسین آپ نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کو کہ تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے؟ حضرت حسین نے کہا ہاں کہا ہے. ایک بار جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اہل بیت کو زبان سے پھرتا نہیں. وہ اور ہوں گے جو ایک اسٹیج پہ کچھ اور بیان کرتے ہوں گے اور دوسرے اسٹیجوں پہ کچھ اور بیان کرتے ہوں گے. ارے ہم اہل بیت نہیں ہے لیکن اہل بیت کے غلام تو ہیں. قسم خدا کی ہمارا سینہ چیر کر دیکھو ہمارے سینوں سے اہل بیت کی محبت نظر آئے گی. غلامی نظر آئے گی اور اہل بیت کی غلامی میں قسم خدا کی جو زندہ رہا کرتا ہے وہی سچا مسلمان ہوا کرتا ہے. کہا اہل بیت نے ایک بار جو بول دیا تو بول دیا کہہ دیا تو کہہ دیا. اہل بیت زبان سے کہتے ہیں. کہا حسین ذرا یہی چیز مجھے پیپر پر لکھ کر دے دیجیے. پیپر پر لکھ کر دے دیجیے. کہا جب بول دیا تو پیپر پر لکھنے کی کیا بات ہے یار یہ میں پیپر پر لکھ دیتا ہوں. جیسے ہی اب دیکھنا حضرت عمر ہے یہاں پر فاروقی ہے صاحب ہے نا بھائی فاروقی حضرت عمر کو ماننے والے ہیں نا. ہاں پہچان ہے حضرت عمر نے پہچان بتائیے کہ فاروقی کو پہچاننا کیسا ہوتا ہے. فاروقی کو پہچاننا ہے تو اہل بیت کے قدموں میں گھسے رہنا. سمجھے اب ذرا دیکھنا جیسے ہی حضرت عمر کو امام حسین نے لکھ کر دے دیا حضرت عمر اس پیپر کو لیا چوما اور دل میں لگا دیا. دل میں لگا دیا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا یہ دیکھ اب جنت میں جانے کی سند مل گئی ہے ٹکٹ مل گئی ہے. قسم خدا کی اہل بیت جس کو جنتی بناتے ہیں عمر کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت جسے جنتی قرار دے دیا جائے اسے جنتی مل جائے. اب فاروقیوں کو پہچاننا آسان ہو گیا کہ جس کے دل میں امام حسین سیدین طاہرین نبیین شہیدین امامین کی محبت الفت چاہت عقیدت سپردگی کا مجسمہ ہوا کرتا ہے اور قبول کرنے والا عمر جیسی ساتھ ہوا کرتا ہے. تو اب امام حسین نے کس کو جنتی کا ٹکٹ دیا؟ عمر کو. کون؟ وہ نبی نہیں تھے جب نبی کا غلام نبی کا گھر والا کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو جنتی ہے تو نبی کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تو جنتی ہے؟ کیوں نہیں؟ جب نبی کا گھر والا نبی کی صحبت میں رہے تو ان کے اندر اللہ اتنی طاقت دے دے کہ وہ جس کو چاہے جنتی بنا دے. یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے طاقت دیا ہے آپ کو تو اللہ نے سپردگی دی ہے آپ کو تو اللہ نے عقیدتوں کا چراغ دیا ہے تو آپ کیوں نہیں کسی کو جنت کا لگا. وہ ہے حسین. جب امام حسین کی ذات واقعات تو بہت ہے. اگر واقعات بیان کیا جائے تو رات نکل جائے گی. آپ کو میں چند چیزیں بیان کریں انشاءاللہ بس آپ کچھ ہی دیر ہو جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی زیر صدارت علامہ مولانا وقار صاحب کی بھی تقریر سننا ہے اس لیے ان کے بھی ٹائم ہے. میں انشاءاللہ 10 منٹ آپ سے وقت دوں گا زیادہ نہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اہل بیت ہماری نگاہوں کا ایک سریا ہے. اہل بیت مسلمانوں کے عقیدے کا چراغ. اہل بیت کسی عام انسانوں کا نام نہیں بلکہ اہل بیت صحابہ کے چنے ہوئے پروردہ نوجوانوں کا نام اہل بیت ہے. اسی اہل بیت پر ان ظالموں نے حملہ کیا. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ ذرا بتائیے کہ جب کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیشہ ہر ایک عورتوں کی ماں ہماری خون آیا ہے. ہر مہینے عورتوں کو 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن یہ خون آنا کمپلسری ہے کیونکہ اگر یہ خون نہ آئے تو ان عورتوں کو بیماری ہو جائے. کمپلسری یہ خون آنا. لیکن جب کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے حمل سے ہوتی ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون کی نلی بچے کے ناභی میں جڑ جایا
یا بمبئی میں چھوٹ جایا کرتی ہے، اس خون سے بچہ بن جاتا. لیکن اسی سرزمین پر، اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی فالسہ عورت ہے جس کو کبھی بھی ماہواری خود نہیں آتی. وہ عورت حضرت فاطمہ الزہرا. مگر ڈاکٹر صاحب جب پوچھیں گے تو ڈاکٹر یہی کہے گا کہ جس عورت کو اگر خون آئے تو وہ کبھی حاملہ نہیں بن سکتی. حاملہ نہیں بن سکتی. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا پھر حاملہ کیسے بنی؟ اس کو تو خون نہیں آ رہا. پھر امام حسین کیسے بڑے بنے؟ وہ عورت فالسہ جس کو کبھی خون نہیں آیا، لیکن امام حسین بڑے ہو رہے 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 4 مہینے کے، 5 مہینے کے، 7 مہینے کے، 9 مہینے امام حسین ہو گئے. تو آخر امام حسین بچے سے لے کر کے 9 مہینے تک کیسے بڑے ہوئے، کس خون سے بڑے ہوئے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب کسی گلیوں میں پھرنے والے ملا نہیں دے سکتے. اس کا جواب کسی دارالعلوم سے نہیں مل سکتا. اس کا جواب کسی اور نقد العلماء سے نہیں مل سکتا. ارے اس کا جواب پوچھنا ہے تو کسی عاشق رسول سے پوچھو. اس کا جواب پوچھنا ہے تو بریلی پر بیٹھا ہوا تاج الفقہاء امام الائمہ ہم سنیوں کی جان اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان ان کا جواب دیتے ہیں کہ تو سوال پوچھتا ہے کہ امام حسین کیسے بڑے ہوئے، تو سوال پوچھتا ہے کہ امام حسین کی ذات کیسے بڑے ہوئی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کو خون کی ضرورت نہیں. کیوں؟ نور جو ہوتا ہے خون ہوتی ہے اس کو، جب خون نہیں ہوتی ہے تو نور ہے. اور جب نور ہے تو امام حسین پلے بھی بڑے بھی ہوئے تو کس میں؟ نور میں. پلے بھی ہوئے تو کس میں؟ نور میں. تو اب یہ عقیدہ رکھنا چاہیے جب نور میں امام حسین پڑے ہوئے پلے تو اللہ کے نور سے نبی کا نور، اور نبی کے نور سے سورج کو روشنی ملی، نبی کے نور سے ستاروں کو روشنی ملی، نبی کے نور سے اور تمام چاند میں نورانیت آئی. تو اب ذرا بتائیے کہ جب نبی کے نور سے ان تمام میں روشنی ملی اور نبی کے نور سے ہی پلے بڑھ رہے ہیں حسین، تو نبی کا بچپنا نور میں گزر رہا، نبی کی جوانی نور میں گزر رہی ہے، نبی کا حسین کا بڑھاپا نور میں گزر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی کے نور میں امام حسین کی جب پرورش ہو گئی تو جب امام راضی نے یہ دیکھا کہ نبی کے نور میں امام حسین کی پرورش ہو رہی ہے تو امام راضی کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر اپنا پہلا قدم رکھا تو اس وقت پورے آسمان پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا. کیا تھا؟ اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو امام حسین نے جب پہلا قدم رکھا تو اس قدم کی برکت نے تمام آسمانوں پہ روشنی کر دیا اور بتا دیا کہ آسمان یہ کوئی عام نہیں بلکہ نبی کا شہزادہ آیا ہے کربلا میں، اس کو ہمیشہ روشن رکھنا. تو چاند نے کہا قسم خدا کی میں نبی کے نواسے میں اتنی برکت دیکھتی ہوں کہ نبی کے نواسے کے قدم نے میرے اندر نورانیت اختیار کرا. یہی چیز ہے القصہ مختصر. جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حسین دین ہے، حسین کیا ہے؟ دین ہے. اور جب حسین دین ہے تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی نا، جنگ، میں اس کو سمپل میں جواب دے دیتا ہوں، یہ جو جنگ ہوئی ہے خلافت کی وجہ سے. بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ جنگ خلافت کی وجہ سے ہوئی، اور میں کہتا ہوں خلافت کی وجہ سے نہیں ہوئی. اگر خلافت کی وجہ سے جنگ ہوتی تو حضرت امام حسین کے بعد جو ان کے نائب ہونے والے تھے کون تھے؟ حضرت امام زین العابدین تھے. حضرت امام زین العابدین تھے. تو اگر جنگ خلافت کی وجہ سے ہوتی تو امام زین العابدین کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ جیسے امام زین العابدین کو زندہ
کی دلیل ہے کہ وہ جنگ خلافت کی وجہ سے نہیں بلکہ حسین سے عداوت کی وجہ سے ہوئی. عداوت کی وجہ سے یہ ایک چیز ہے. اب ذرا کو پتہ چلا القصہ مختصر امام حسین کو میں نے دین ثابت کیا. دین ہے حسین کیا ہے؟ دین ہے. تو اب ذرا بتائیے امام حسین مکہ سے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں, ان کے بیٹے عمر محمد کو بھیجتے ہیں. کوفہ میں جا کر کے ماحول ہوتا ہے. قصہ مختصر یہ ہے کربلا واقع ہوتا ہے. کربلا واقع ہو جاتا ہے. یہ واقعہ تو آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کربلا واقع ہو جاتا ہے. جب کربلا واقع ہو جاتا ہے تو امام حسین اپنے 72 صحابیوں کے ساتھ اصحاب کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ جاتے ہیں. اب کربلا کی سرزمین پہ جب جاتے ہیں حضرت عباس ان کے پاس کر گئے. حضرت علی اکبر شہید کر دیے گئے. حضرت علی اکبر ان کے حلق میں تیر چبا دیا گیا اور تمام لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دی. یہاں تک کہ کربلا میں حضرت زینب و سکینہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا. تو اب امام حسین ایک خطبہ دیتے ہیں. کیا کہتا ہے خطبہ کہ یزیدیو اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ. میں پوچھتا ہوں کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو ان کے بعد کوئی شہید نہیں تھا. امام حسین کے شہید ہونے کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یزیدیوں کی چادر کھولتی ہے حسین. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر امام حسین پہلے بھی شہید ہو جاتے تو یہ 70 لوگ تو بچ جاتے تھے. پہلے کیوں نہیں شہید؟ سب سے آخر میں کیوں شہید ہوئے؟ پہلے اگر شہید ہوتے تو کم سے کم 72 لوگ تو بچ جاتے تھے. 72 لوگ تو ہمیں بچنے کے قابل ہوتے تھے. تو بعد میں کیوں شہید ہوئے؟ پہلے کیوں نہیں شہید ہوئے؟ تو اب اس کا جواب امام حسین نے خطبہ دیا جو میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں. میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں. میرے اندر بھی رحمت للعالمین کی نوازی کا سب توڑا ہوا ہے. اگر تم عباس کو قتل کر کے چپ بیٹھو گے تو لوگ میں تجھے عباس دے گا. اپنے بات کو روک لو. اگر تمہیں عباس کے خون سے بھی پیاس نہیں بجھتی ہے تو لوگ میں علی اکبر دیتا ہوں. اب تو خاموش ہو جاؤ. اس سے بھی نہیں تو لوگ میں علی اکبر دیتا ہوں. لوگ میں شبیر اور شبر کی ذات دیتا ہوں اور لوگ محمد دیتا ہوں. یہ تمام لے لو لیکن تم مجھ تک جلدی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کا قاتل قاتل مومن ہے. علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے. علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے. یہ تمام 40 سالہ صحابہ کا قاتل قاتل مومن ہے. اور قاتل مومن کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ توبہ کر لے تو قسم خدا کی میں ان تمام کے قتل کرنے کے بعد بھی میں رحمت للعالمین کا نواسا خدا کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کروانے کا ڈیرا لے رہا ہوں. اب بھی پاس آ جاؤ. تلوار مجھ تک جلدی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی مومن کو آپ قتل کر دیے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل مومن کی توبہ قبول کر لیتا ہے. امام حسین نے اپنی رحمت للعالمین کے نوازے والی ذات کا واسطہ دیا. کیا؟ جب ان یزیدیوں نے ان تمام کو قتل کرنے کے بعد بھی امام حسین کی بات کا اثر نہ ہوا. اب امام حسین نے کہا عباس کا قاتل جب قاتل مومن ہے اور اس کی توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اب بھی بات آ جانا کیونکہ میرا قتل مومن